خواتین نے 2017 میں مارچ کیا، پھر 2018، 19 اور 2020 میں بھی۔ صدر ٹرمپ کو خواتین سے بدسلوکی کے الزامات کے بیچ عورتوں میں مقبولیت کی کم شرح کا سامنا رہا۔ 2016 میں اپنی سیاسی مہم کے آغاز سے لے کر Totally and absolutely false. 2020 کے الیکشن تک فیک نیوز کا مسلسل دعویٰ رہا ہے کہ مضافاتی علاقوں کی خواتین مجھے میرے لہجے کی وجہ سے پسند نہیں کرتی۔ میرے پاس اچھا بننے کا وقت نہیں، کیونکہ مجھے آپ کے لیے بہت سا کام کرنا ہے۔ اوباما دور میں صنفی بنیاد پر خواتین کے معاوضوں میں فرق اور کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف قوانین متعارف کرائے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ان قوانین کو کاروباروں پر اضافی بوجھ قرار دے کر ختم کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے انتظامی پالیسیز میں خواتین کی ضروریات کا دفاع کرنے والی وائٹ ہاؤس کاؤنسل آن ویمن اینڈ گرلز کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ سمیت اسقاط حمل کی سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں کے لیے وفاقی فنڈ میں کمی کر دی۔ وہ ایسے صدر ہیں جو ماؤں اور زندگی کی حمایت کرتے ہیں۔ زندگی کی حمایت سے یہاں مراد اسقاط حمل کی مخالفت یا رحم مادر میں بچے کی زندگی کی حمایت ہے۔ خواتین کے حقوق کے علمبردار نومنتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر ان پالیسیز کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ The need for the Biden-Harris administration and all these agencies. بائیڈن ہیرس انتظامیہ اور ان تمام سرکاری اداروں کے لیے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کیا ختم اور کیا بحال کیا جائے۔ ان تمام عوامل کو پالیسی ترجیحات کے نقطہ نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو بائیڈن کے خواتین کے لیے ایجنڈے میں کئی نکات شامل ہیں، جیسے مساوی تنخواہ کو یقینی بنانا اور زچگی کے خلاف امتیاز کو ختم کر کے ان کے معاشی تحفظ میں بہتری لانا، بچے کی پیدائش پر والدین کے لیے بامعاوضہ رخصت اور چائلڈ کیئر کے ذریعے کام اور فیملی لائف میں توازن پیدا کرنا، صحت عامہ تک رسائی، عالمی سطح پر خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ کر کے انہیں بااختیار بنانا وغیرہ۔ جو بائیڈن نے نائب صدر سمیت اپنی کابینہ کے اہم عہدوں کے لیے خواتین اور اقلیتوں کی ریکارڈ تعداد کو نامزد کیا ہے۔ In a Biden-Harris administration, بائیڈن ہیرس کابینہ میں خواتین کو اہمیت دی جائے گی کیونکہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ priorities. ٹرمپ انتظامیہ میں کسی ایک وقت میں کابینہ کے 15 عہدوں میں سے زیادہ صرف 4 پر خواتین فائز رہیں۔ یہ تعداد حالیہ امریکی حکومتوں میں کم ترین تعداد ہے۔ ایک اور بڑا فرق اسقاط حمل پر مختلف سوچ ہے۔ جو بائیڈن کٹر کیتھولک ہونے کے باعث ذاتی طور پر تو اس کے خلاف ہیں، تاہم وہ اسے عورتوں کے تولیدی حق کا حصہ سمجھتے ہیں جسے قانون کی حفاظت حاصل ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے حامی انہیں سب سے زیادہ پرو لائف صدر کہتے ہیں۔ What we've seen most explicitly in the last 2 cycles. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے باعث ہم نے صدر ٹرمپ کی حمایت میں اضافہ دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اسقاط حمل مخالف ججز کی تعیناتی کا وعدہ کیا۔ Appoint pro-life justices to the Supreme Court. توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن اسقاط حمل روکنے اور تولیدی صحت سے متعلق صدر ٹرمپ کے کچھ اقدامات کو ختم کر دیں گے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔